لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں کر سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک
ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے۔ یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ رہے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں گر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر۔ تو جان لی، ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004، اسی پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے۔ نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرغوب ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا،
अनहोनी शय, सोच नहीं सकते हम। ये मूवमेंट जो है, ये कोई स्ट्रीट अर्चन्स की चलाई हुई नहीं है, ये हमारे यहाँ के गांवों माजों की नहीं है, बल्कि ये तो पढ़े लिखे लोग, वकील, काले कोट, काली टाइयां, पैंट, ये जो सख्तियां झेली हैं, अभी तक वो तहरीक चल रही है। अगर इससे जाहिर बात है वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वो तेजी और तुंदी में तो कमी आई और हुकूमत को मौका मिला उनके अंदर कोई रिफ्ट पैदा करने का। लेकिन बहरहाल इन दोनों चीजों से मेरी मायूसी में कदरे कमी। अब दूसरी बात वो थी 18 फरवरी के इलेक्शन का पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुआ। मैं ये समझता था कि जो उसके अंदर दखल अंदाजी है, रिगिंग हो गई होवे। कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में इलेक्शन हो और रिगिंग ना हो? फिर तहरीक चले ही चले, क्योंकि तहरीक तो चल रही है पहले से, सिर्फ उसके ऊपर तेल और डालना है और फिर बदअमनी हो ही हो। और फिर दोनों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं, द नेटो फोर्सेस इन द वेस्ट, इंडियन फोर्सेस इन द ईस्ट, दे विल मार्च इन और पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़कर पाकिस्तान विल बी पुट एट द मर्सी ऑफ इंडिया, भारत। नाउ डू व्हाटएवर यू लाइक। कॉन्डोलीजा राइस का मैं आपको बयान पत्र सुना चुका हूं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और भारत भी कर। बहरहाल अब तीसरी जो उम्मीद हुई है, ये कल परसों में जो हुई है, कोलिशन जो है ये नाकाम होती नजर आ रही थी। लेकिन ये कि सदर के मुआवजे पर या सदर के खिलाफ जो एक कार्रवाई हो रही है, अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए, या उससे भी बेहतर है कि वो खुद ही इस्तीफा देकर दफा हो जाए। बहरहाल ये कि इससे भी कुछ उम्मीद का पहलू जो है पैदा होता है। अब यहाँ इस्लामाइजेशन का पुरअमन, तदरीजी और इस्लाम और दस्तूरी और कानूनी तरीका क्या? वो तरीका क्या है? 1949 और 50 में जो अमल शुरू हुआ था, जो उसके बाद से आज तक जो है खत्म हो गया, उसको असर दौर शुरू किया। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिशे अय्याम। 49 में क्या हुआ था? करारदाद मकासद। वो गोया के पाकिस्तान में निजाम खिलाफत की जड़ थी जो रख दी गई थी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड व्हाटएवर अथॉरिटी वी हैव, इट्स ए सेक्रेड अमानत। ये तो असल में इस्तेमाल की जाएगी ये कुव्वत किताब और सुन्नत के दायरे के अंदर अंदर। दिस इज खिलाफा, इन एसेंस इट इज खिलाफा। खिलाफत की बुनियाद रख दी गई। इससे पहले 48 में सन 47 की एक तकरीर की वजह से जो गलतफहमी पैदा हुई थी कायदे आजम की 11 अगस्त की, उसका उन्होंने कराची के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जाकर कह दिया था। कुछ लोग शरारत के साथ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दस्तूर शरीयत पर मबनी नहीं होगा, ये फितना है, गलत कह रहे हैं। नफी करती थी। अब ये दूसरी बात है कि अंधों के अंधे जो है वो उस 11 अगस्त की तकरीर को लिए फिरते हैं, उसके एक जुमले को, और ये इतनी खुली बात जो की शरीयत का लफ्ज, शरीयत, पाकिस्तान का दस्तूर जो समझता है कि शरीयत पर नहीं मबनी होगा वो गलत कहता है, वो शरीर है, शरारत पैदा कर रहा है। ये कायदे आज़म के अल्फाज। बहरहाल उसके बाद एक अमल क्या हुआ था सन 50 में, यहाँ के सेकुलर अनासिर ने एक बड़ा शोर मचाया, किसका इस्लाम लाओगे? शिया का, सुन्नी का, देवबंदी का, बरेलवी का, वहाबी का, किसका इस्लाम? अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे उन बुजुर्गों को। पाकिस्तान के तमाम मजहबी मकातिब फिक्र की टॉप की क़यादत जमा हो गई कराची। शिया, अहले हदीस, बरेलवी भी, देवबंदी भी, 31 उलमा, जमात इस्लामी भी, मौलाना मौदूदी भी उसमें। उन्होंने 22 प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन, दस्तूर बनाने के लिए 22 प्रिंसिपल्स हैं, हाजिर है, बनाओ दस्तूर। अब कोई दलील नहीं रही, कोई उज़्र नहीं रहा, तमाम मकातिब फिक्र के लोग जमा। बाद में हुआ क्या है, उसमें किसका कितना रोल है, ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है, मैं इस वजह को छेड़ना नहीं चाहता। हासिल क्या है, वहां से हमारा प्रोसेस डिरेल हुआ, कुछ अपनों के किए, कुछ बैरूनी दबाव के तहत।
قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے. اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کس نے کرا. یہ ایسی تو نہیں ہوتا. اس سے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹس وہ موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے. اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا ہے کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے. جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا. آج بھی میں قائل ہوں. لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کو، ضیاء الحق، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے. یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا. جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. مالی معاملات 10 سال تک خارج. اور فیملی لاز مستقل خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم ہو جائیں یکسر. نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا. نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے، جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا، کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی ہے، ثانوی شے کون سی ہے. اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم. ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شق جو ہے شریعت کے خلاف ہے. بس فیصلہ یہ دے گی. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں. لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی. لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئیں اور پہلا قانون ختم ہو جائے. اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے. کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ، طالبان آنند، طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو.
اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے، اگر نیت ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے، اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں تو ان کو جلائیں کی دکان۔ آپ تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں، آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہذا ان کا تو رد عمل ہوئے ہوئے۔ اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے، نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے، بہرحال نہیں کیا کچھ، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے۔ لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں۔ ان کے اندر شدید لہر ہے، اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان۔ اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا، جو میں سال سے بیان کر دیا، دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا، اسے عام بھی کیا۔ البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن، نمبر 1۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، جو یہ کام کر رہی ہے۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل، ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد۔ ایک آدمی، وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ نمبر 3، ان لوگوں کا تزکیہ، اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت۔ تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا۔ حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، حضرت مجنون کا مصرع۔
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آ جا میرے دل میں، میرے دل سے تمنا نکل چکی، خلوت ہے۔ اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے۔ چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، ملک گیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے۔ بانشہ درویشی در ساز دمادم دمادم، یہی کام کرتے رہو، نو ملیٹنسی، نو الیکشنز۔ لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پڑے، ہزار لوگ جیلوں میں گئے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھرے ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا نہیں ہے۔ پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک، اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا، آخری دم تک کرتا۔ اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا۔ تو جی ہاں دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریریں میری ہیں۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے، وہ مولانا کوثر نیازی، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں کر سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن ہے۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔
71 یاد کی سن 71 پاکستان دو لخت 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کنسنٹریشن کیمپس میں۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان جو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے، اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم۔ دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے۔ اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے۔ یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا۔ اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں گر ایک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ کہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں۔ کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا،
اور خودکش بمبار جس نے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں نہ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر، کوئی جان لی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہے ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، وہمی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیری فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004، اسی پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا۔